بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حق کو اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آج کے ماہانہ درس قرآن مجید میں جس عنوان پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے لباس پہننے کے آداب. مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے کس طرح کا لباس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا پیارا رسول تجویز فرماتا ہے، اور مسلمان عورت اور مسلمان مرد کو کس قسم کا لباس پہننا چاہیے، یہ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. فرمایا اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل فرمایا ہے. تمہارے لیے ہم نے لباس کو نازل فرمایا ہے. یواری سوآتکم وریشا، اس لیے نازل فرمایا ہے کہ تمہارا لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے، وریشا اور تمہیں زینت اور خوبصورتی عطا کرے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور فرمایا بہترین لباس جو ہے وہ تو تقوی اور پرہیزگاری کا لباس ہے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. لباس کا لفظ جو ہے اس کا جو لغوی معنی ہے، لغوی معنی لباس ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسری چیز کی کبھی چیز جو ہے، بری چیز جو ہے اس کو چھپا لیا جائے.
کبیح اور بری چیز کو، جو چیز چھپا دے، اس کو لباس کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے۔ لباس ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو کبیح اور بری چیز کو چھپا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر خامند اور اس کی زوجہ کے، عورت اور مرد کے، ان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا لطیف استعارہ جو ہے وہ بھی استعمال فرمایا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جہاں پر خامند اور اس کی بیوی کے تعلقات کا بیان فرمایا، فرمایا اے مردو ہن لباس لکم، وہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے تمہارا لباس ہیں۔ شاہ صاحب یہ کام اب نہ کریں، اب آپ تشریف رکھ سکیں، یہ بعد میں ہو جائے گا، ادھر ہی رکھ دیں۔ فرمایا ہن لباس لکم، وہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے ان کا لباس ہو۔ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی مراد یہ کہ لباس ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ برائی کو چھپا دیتی ہے، جو برائی کو چھپا دیتی ہے، جو بری چیز کو ڈھک دے، بری چیز کو چھپا دے، اس کو لباس کہا جاتا ہے۔ عورت اور مرد کے، خامند اور بیوی کے باہمی تعلقات میں یہ بات اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ خامند اور بیوی کا تعلق جتنا کلوز ہوتا ہے، اس میں ہر اچھائی اور ہر برائی، کیونکہ خامند بیوی کو اور بیوی خامند کو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس کی ساری مصروفیات کو جاننے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جاننے والے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے باہمی قربت کے باعث ایک دوسرے کے عیب سے، ایک دوسرے کی غلطی سے، ایک دوسرے کی عادات سے اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں۔ اب انسان میں عادات اچھی بھی ہوتی ہیں اور بولیے بری بھی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، انسانوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں، نیکی کی عادت بھی ہوتی ہے اور برائی کی عادت بھی ہوتی ہے، اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن سے وہ صرف میاں بیوی ہی آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے اور جانتے ہوتے ہیں، اولاد سگی کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی، یعنی وہ اتنا کلوز تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا تم اپنی عورتوں کے لیے لباس ہو اور تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں۔ یعنی مراد یہ کہ لباس چیز ایسی ہے جو کہ برائی کو چھپا دیتی ہے، جو کہ برائی کو چھپا دیتی ہے۔ لباس چیز ایک ایسی ہے جو کہ آپ کی کبھی چیز کو چھپا دیتی ہے۔ عورت اور مرد، خامند اور بیوی کے تعلق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے تاکہ وہ اس تعلق کو سمجھ جائیں۔ مسلمان خامد اور بیوی جو ہیں اس تعلق کو سمجھ جائیں کہ ان کا تعلق آپس میں یہ ہے کہ اگر کبھی عورت سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اس میں کوئی کمی ہو، اس میں کوئی عیب ہو، اس میں کوئی کمزوری ہو، تو مرد اپنی عورت کا عیب کمزوری جو ہے وہ اپنے میکے کے سامنے بیٹھ کے بیان نہ کرتا پھرے۔ انہی لوگوں سے تو پردے کا حکم ہے۔ ہر بندے نے مینار پاکستان یا موچی دروازے کھڑے ہو کے تقریر تھوڑی کرنی ہوتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر بندے نے سٹوٹنگے کے سامنے کھڑے ہو کے اجتماع نہیں کرنا ہوتا۔ اسی طرح اگر خامد کے کردار کے اندر کوئی کمزوری ہو، اس کی عادت میں کوئی کمزوری ہو، کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، کوئی کمی ہو، تو عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پھر اپنے خامد کا عیب اپنے میکے کے پاس جا کے بیان نہ کرتے پھرے کہ وہ اس طرح کا ہے، اس طرح کا، اس طرح کا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے تمہیں ایک تعلق میں پرو دیا ہے، ایک تعلق میں مجتمع کر دیا ہے، تو اس تعلق کا تقاضا یہ ہے ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے، یعنی تمہاری برائیوں کے اوپر پردہ ڈالنے والی ہے، تمہاری بری عادات کے اوپر پردہ ڈالنے والی ہیں۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ، اور تم ان کی بری عادات کے اوپر پردہ ڈالنے والی ہیں۔
یعنی لباس کا جو مفہوم اس سے کلیئر اور واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لباس ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ انسان کی بری چیزوں کو چھپا دے، انسان کی بری چیزوں کو چھپا دے، اس کو لباس لغوی طور پر کہا جاتا ہے، وہ لباس ہوتا ہے۔ یعنی لباس کا اصل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ جسم کو چھپا دے، جو جسم کو ظاہر کرے اس کے اوپر لباس کی تعریف صادق نہیں آتی۔ لباس ہے ہی وہ جو چیز کو چھپائے گا، جو چیز کو دکھائے گا، وہ لباس کہلا نہیں سکتا، وہ لباس نہیں کہلا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری عمر مبارک میں، ساری ظاہری حیات طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد لباس جو ہیں وہ اختیار فرمائے ہیں، کئی قسم کے لباس جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہیں۔ اور بلکہ اسی آیت کریمہ میں جو بات ہے وہ فرمایا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکمل کر لیں، فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا اور لوگوں سب سے بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ سب سے بہترین لباس کس چیز کا بولیے؟ کس چیز کا؟ تقویٰ کا لباس فرمایا سب سے بہتر ہے۔ پرہیزگاری وہ بھی ایک لباس ہے، پرہیزگاری بھی ایک لباس ہے۔ یعنی بندہ ظاہری طور پر بھی لباس کی پابندی کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حد مقرر فرما دی ہے اس کی، اور باطنی طور پر بھی اس آداب کی پابندی کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول نے انسان کے باطن کے لیے جو آداب مقرر فرما دیے ہیں، کیونکہ تقویٰ کا تعلق تو باطن سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ اس جگہ پہ ہوتا ہے۔ ان تقویٰ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ظاہری طور پر بھی انسان شریعت کی پابندی کرے اور باطنی طور پر بھی شریعت کی پابندی کرے۔ ظاہری طور پر پابندی یہ ہے کہ بندہ جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ باطنی پابندی یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو کوئی لالچ یا ریا یا دکھاوا نہ ہو، اس کے من میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہو۔ ظاہری حفاظت بھی کی جائے اور باطنی حفاظت بھی کی جائے۔ اب دنیا کے اندر جو انسان لباس پہنتا ہے وہ انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا؟ بولیے، بچاتا ہے۔ جب آپ سردی میں لباس موٹے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ لباس آپ کو سردی سے بچاتا ہے۔ گرمیوں میں زیادہ گرمی لگنے سے لباس بچاتا ہے۔ جن علاقوں میں شدید گرمی ہوتی ہے وہاں پہ آپ گہرے کلر کے کپڑے گرمی میں پہن لیں تو گرمی زیادہ لگے گی، ہلکے کلر کے کپڑے پہنے تو گرمی کم لگے گی۔ اسی طرح بارش کے لیے رائنت ہوئی ہوتی ہے، برسات کا اپنے ایک لباس ہوتا ہے بارش سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے۔ یہ جتنا بھی ظاہری لباس ہے، یہ جس طرح انسان کو دنیا میں موسم سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، برسات سے بچاتا ہے، برف سے بچاتا ہے، بارش سے بچاتا ہے، جس طرح سارا لباس انسان کو گرمی، سردی، موسم کی سختی سے بچاتا ہے، یہ ظاہری لباس جسم کو بچاتا ہے۔ جو روحانی اور تقویٰ کا لباس ہے وہ انسان کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اس انسان کے اندر تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، غیبت نہ، یہ بھی ایک لباس ہے، یہ بھی ایک لباس ہے، یہ تقویٰ کا لباس ہے۔ وہ حسد نہ کرتا ہو، وہ ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھتا ہو، بغض اور دشمنی نہ رکھتے ہو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، حرام کھاتے نہ ہوں، حرام پیتے نہ ہوں، حرام کاروبار نہ کرتے ہوں۔ یہ ساری چیزیں یہ تقویٰ ہے۔ دنیا میں لباس موسم سے بچاتا ہے، تقویٰ کا لباس اللہ کے عذاب سے قبر و حشر میں بچا جاتا ہے۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تمہارے لیے بہترین لباس جو ہے وہ پرہیزگاری کا لباس ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔
تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ لباس کے معاملے میں جو 2-3 چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سمجھنا ان کو بڑا لازمی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اسلام کے اندر اس بات کو یاد رکھ لیں، کوئی بھی لباس اسپیسیفک اور خاص نہیں ہے، نہ علماء کے لیے نہ غیر علماء کے لیے۔ جس کو کہتے ہیں نا کہ فلاں لباس بس فرض کر دیا گیا ہے یا واجب کر دیا گیا ہے کہ لوگ یہی لباس پہنیں گے، اسلام میں ایسا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے۔ کیوں موجود نہیں ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آج سے 1450 سال پہلے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اور ایسا وقت بھی حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں گزرا کہ تاجدار کائنات جب مکہ کی گلیوں میں تبلیغ دین کے لیے نکلتے تھے تو مکہ والے بھی آپ پر ایمان لانے کو تیار نہ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہوں گے، آپ اندازہ فرمائیں کتنا عجیب لوگوں کو لگتا ہوگا جب حضور ارشاد فرماتے ہوں گے کہ میرا دین وہاں تک جا پہنچے گا جہاں تک سورج کی روشنی اور چاند کی کرنیں جاتی ہیں۔ مکے والے کہتے تو ہوں گے ہم میں سے تو ماننے کو تیار کوئی نہیں، یہ دین کہاں پہ جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کے پیارے رب نے کوئی بھی لباس کی قید کہ یہ خاص لباس جو ہے بس یہ خاص لباس یہ مسلمان پہن سکتے اور دوسرا لباس نہیں پہن سکتا، ایسی کوئی قید اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں لگائی، اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی میرا دین دنیا کے ہر کونے میں پہنچے گا، ہر کلچر اس کو اپنائے گا، ہر ثقافت اس کو اپنائے گی، ہر تہذیب اس دین کو قبول کرے گی۔ مکہ مکرمہ کی وادیوں سے اٹھنے والا یہ دین دنیا کے ہر کونے میں جا پہنچے گا۔ یہ صرف عربوں کا دین تو نہیں ہے نا، بولیے، یہ پنجابیوں کا بھی دین ہے، یہ سندھیوں کا بھی دین ہے، یہ بلوچیوں کا بھی دین ہے، یہ کشمیریوں کا بھی دین ہے، یہ نارویجنوں کا بھی دین ہے، یہ ڈینش لوگوں کا بھی دین ہے، یہ افریقہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا تک ہر علاقے کے دنیا کے جو لوگ ہیں اس دین کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام اور آخری دین ہے۔ اور تاجدار کائنات کی مبارک نگاہ دیکھ رہی تھی کہ قیامت تک میرے ماننے والے ہر کلچر سے آ جائیں گے، سو حضور نے اور حضور کے رب نے کوئی خاص لباس اسلام میں متعین نہیں فرمایا، بس کچھ حدود جو ہیں وہ بیان فرما دی۔ یعنی آپ پینٹ شرٹ کو غیر اسلامی لباس نہیں کہہ سکتے، اب بات سمجھیں، غیر اسلامی لباس نہیں کہہ سکتے۔ کوئی بھی لباس ہو، یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا، دنیا کے مختلف علاقوں میں بھائی مختلف قسم کے لباس ہوتے ہیں، ان کا تعلق لباس کا تعلق موسم کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اور دنیا کے ہر علاقے کا اپنا موسم ہوتا ہے، اس کے مطابق وہاں کے لباس ہوتے ہیں۔ اور اسلام میں اس لیے کوئی سختی نہیں ہے اس معاملے پر کہ اسلام ساری دنیا کا دین ہے اور کائنات کے گوشے گوشے میں پہنچا ہوا ہے، سو کوئی بھی لباس جو ہو اس کو غیر اسلامی لباس ڈکلیئر نہیں کریں گے۔ ہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حد مقرر فرما دی ہیں اس حد کے اندر ہونا چاہیے، لباس اس حد کو بس وہ کراس نہ کرتا ہو تو وہ جو بھی لباس اس کا جو مرضی آپ نام رکھ لیں، اس کا نام شلوار قمیض رکھ لیں، اس کا نام پینٹ شرٹ رکھ لیں، اس کا نام 3 پیس رکھ لیں یا جتنے پیس مرضی کر لیں، یہ آپ کی اپنی ثواب دید پہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی ایسی پابندی موجود نہیں ہوتی، کچھ حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرما دی ہیں، اللہ کے رسول نے ان کا بیان فرما دیا ہے کہ لباس ان حدود سے بس باہر نہ نکلتا ہو، لباس ان حدود سے باہر نہ نکلتا ہو تو وہ اسلامی لباس ہے، اگر ان حدود سے باہر نکل جائے تو پھر وہ اسلامی لباس نہیں رہے گا، چاہے آپ اس کو پنجابی میں کچھ کہہ رہے ہیں یا چاہے آپ اس کو انگلش میں کچھ کہہ رہے ہیں، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جو لباس استعمال فرمائے ہیں، جس طرح کہ آپ نے کھلیر جو ہیں وہ پہنے ہیں، جس طرح کے کپڑے آپ نے استعمال فرمائے ہیں، وہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر ہمیشہ حضور نے مسلمان مرد کے لیے اور مسلمان عورت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لباس کو پسند فرمایا ہے۔
یہ اب حدود اور گرینڈ سے جو ہیں وہ شروع ہیں. مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، اس کے لیے دین نے، اسلام نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے کس طرح کے لباس کو پسند کیا؟ بولیے کھلے ہوئے لباس کو، یعنی تنگ، ٹائٹ، جس کو چست لباس اردو میں کہا جاتا ہے، یا ہمارے ہاں عام لفظ یوز ہوتا ہے فٹنگ والا لباس. اس میں عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے. مرد کے لیے بھی فٹنگ والا لباس جو ہے وہ درست نہیں ہے، عورت کے لیے بھی فٹنگ والا لباس درست نہیں ہے. اب اس لباس کا نام آپ جو مرضی رکھ لیں، وہ یہ اصول جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. یعنی انسانی جسم کے اوپر جو ابار ہوتے ہیں، جو ابرنے والے اعضاء ہوتے ہیں، وہ عورت یا مسلمان مرد کے ان اعضاء کو ابرا ہوا لباس میں نظر نہیں آنا چاہیے. یہ اصول ہے. انسانی جسمانی اعضاء ابرے ہوئے لباس سے نظر نہ آئیں. اگر وہ ابرے ہوئے انسانی اعضاء نظر آتے ہوں گے تو وہ لباس اسلامی لباس نہیں کہلائے گا. نام آپ اس کا جو مرضی رکھ لیں، نام سے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا. مسلمان مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے جن جن حصوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے، ان کا ہمیشہ چھپا ہوا رہنا وہ اسلامی لباس ہے. اور اگر وہ چھپے ہوئے نہ رہیں تو پھر وہ غیر اسلامی لباس ہے. چاہے اس کا نام آپ گمتھ ہی رکھ لیں، یا گم کیا وہ کہہ لیں کہ یہ گیم والا لباس ہے، یہ فلاں لباس ہے، یہ فلاں لباس ہے، وہ غیر اسلامی ہی کہلائے گا. اور کم سے کم شریعت مطہرہ نے جو حد مرد کے لیے مقرر فرما دی ہے وہ یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کا سارا جسم جو ہے وہ ہمیشہ ہر حال میں چھپا ہوا ہونا چاہیے. یہ کم سے کم حد ہے، یہ کم سے کم حد ہے. اب جب اس حد کو کراس کیا جائے گا تو وہ لباس اسلامی لباس نہیں کہلا سکتا. بے شک آپ کسی گراؤنڈ کے اندر ہوں، بے شک آپ کوئی میچ کھیل رہے ہوں، بے شک آپ کوئی گیم کر رہے ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول نے پابند فرما دیا ہے کہ مسلمان ناف سے لے کر گھٹنوں تک عاقل بالغ جو مسلمان مرد ہے وہ ہمیشہ اپنے اتنے جسم کو ڈھک کے اور چھپا کے رکھے. اب یہ تو کم سے کم ہے، اس چیز کا تعلق جو ہے وہ مسلمان مردوں کے ساتھ ہے. مسلمان عورتوں کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح ہے کہ مسلمان عورت کے لیے کم سے کم جو لباس ہے شریعت مطہرہ وہ جو پسند فرماتی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم مسلمان عورت کسی بھی بندے کے سامنے، کسی بھی غیر محرم کے سامنے، نہیں محرم کے سامنے، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے. کچھ رشتے دین کے اندر محرم ہیں اور کچھ رشتے غیر محرم ہیں. محرم ان رشتوں کو کہا جاتا ہے جن سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہوتا، جن سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہوتا. ان کی الگ لسٹ قرآن مجید نے مقرر فرمائی، عطا فرمائی ہے. غیر محرم ان رشتوں کو کہتے ہیں جن سے زندگی میں کبھی نہ کبھی بھی نکاح جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے، وہ غیر محرم کہلاتے ہیں. اب مسلمان عورت کے لیے لباس کی کم سے کم حد یہ ہے کہ جو وہ عام طور پر نماز پڑھتے ہوئے لباس پہنتی ہے، یعنی اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ یا اپنے پاؤں، اور ہاتھ یہاں کلائیوں تک، چہرہ جو ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں ماتھے سے لے کر تو نیچے ٹھوڑی تک، اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک. وہ چہرے کو ننگا رکھ سکتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ ننگا رکھ سکتی ہے، اپنے پاؤں کو بھی ننگا رکھ سکتی ہے اپنے محرم رشتوں کے لیے. کس کے لیے بولیے نا؟ اپنے محرم رشتوں کے لیے. یعنی اپنے باپ کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے، اپنے بھائی کے سامنے کھول سکتی ہے، اپنے بھتیجے کے سامنے کھول سکتی ہے، اپنے بھانجے کے سامنے کھول سکتی ہے، اپنے سسر کے سامنے کھول سکتی ہے. یہ سارے جو رشتے جو ہیں یہ محرم رشتے کہلاتے ہیں عورت کے لیے. اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جو لباس کم سے کم جو ہے اتنا پہنے، باقی چہرہ، ہاتھ اور پاؤں اس کو چھوڑ کر باقی عورت کا سارا جسم جو ہے وہ ہر حال کے اندر وہ واجب الستر کہلاتا ہے. اس کو ہر حال میں جو ہے وہ ڈھک کے رکھا جائے گا. اپنے جو محرم رشتے ہیں ان سے بھی ڈھک کے رکھا جائے گا. محرم رشتے باپ، بھائی اور بیٹا جو ہے ان سے بھی سارا جسم جو ہے وہ ڈھک کے رکھا جائے گا.
یعنی یہ وہ حد ہے کہ جسم جو ہے وہ بالکل کسی بھی طور پر جو ہے وہ ظاہر نہ ہونے پائے، اس کو مکمل اس طرح ڈھکا ہوا ہونا چاہیے کہ جسم سارے تقاضے جو ہیں وہ پورا کرتا ہو، تو وہ اسلامی لباس کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے حضور نے ریشم کا لباس جو ہے وہ منع فرما دیا ہے۔ کس چیز کا لباس بولیے؟ ریشم کا لباس، سلکی لباس۔ ریشم کا لباس مسلمان مرد کے لیے حضور نے منع فرما دیا، حرام فرما دیا کہ مسلمان مرد ریشم نہیں پہن سکتا۔ مسلمان مرد کون سا لباس نہیں پہن سکتا؟ ریشم، مکمل ریشمی لباس جو ہے وہ مسلمان مرد نہیں پہنے گا۔ حضور نے مسلمان مرد کے لیے ریشم کا لباس منع فرمایا ہے، سونے کا استعمال منع فرمایا ہے۔ مسلمان مرد سونا بھی نہیں پہن سکتا، سونے کی انگوٹھی وغیرہ مسلمان مرد نہیں پہن سکتا۔ اسی طرح مسلمان مرد ریشم کا بنا ہوا لباس نہیں پہن سکتا۔ آپ تو کچھ معاملات جو ہیں وہ بڑے عجیب ہوتے جا رہے ہیں۔ جب حقوق کی تقسیم بیان کریں کہ عورت کے یہ حق ہیں، مرد کے یہ حق ہیں، تو ہم لوگ جو مغرب میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم تو بالعموم عام طور پر پروپیگنڈا سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میڈیا پروپیگنڈا وار جو ہوتی ہے اسے ہم بڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال اب عام طور پر اٹھا دیا جاتا ہے جب بھی حقوق کی بات کی جا رہی ہو، جی اگر مسلمان مرد کو یہ حق حاصل ہے تو مسلمان عورت کو یہ حق حاصل کیوں نہیں ہے؟ ایسے ہوتے ہیں کویسچن کے نہیں ہوتے؟ بولیے، ایسے کویسچن اب ہونے لگ گئے ہیں کہ مسلمان مرد کو اگر یہ حق حاصل ہے تو مسلمان عورت کو یہ حق حاصل کیوں نہیں ہے؟ بھئی عورت کا ایک اپنا دائرہ کار ہے اور مرد کا ایک اپنا دائرہ کار ہے۔ اب اگر اس بات پہ چلے جائیں کہ مسلمان عورت کو یہ حق حاصل ہے اور مسلمان مرد کو یہ حق حاصل ہے، تو اس بات پہ چلے جائیں تو میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دعوت فکر دوں گا، آپ نے آج تک سنا کہ دنیا میں کسی مسلمان مرد نے یہ لڑائی کی ہو بھئی عورت کو سونا پہننے کا حق حاصل ہے، ہمیں حق حاصل کیا ہے؟ مرد اٹھ کے جلوس نکال رہے ہیں باہر گلی میں نکل کے، نہیں عورت اگر ریشم پہن سکتی ہے تو مرد ریشم کیوں نہیں پہن سکتا؟ برابر کے رائٹس کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے۔ جب عورت اور مرد الگ الگ صنفیں ہیں، الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات، وہ الگ قسم ہے، وہ الگ قسم ہے، اس کے اپنے رائٹس ہیں، اس کے اپنے رائٹس ہیں، اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کی اپنے فرائض ہیں، اس کے اپنے فرائض ہیں۔ اب حقوق اور فرائض کی تقسیم میں اس طرح برابری نہیں کرتے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے لازم کر دیا کہ وہ اسلام جو مومن مرد ہے وہ اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو وہ لباس بھی وہ مہیا کرے گا، مکان رہنے کے لیے بھی وہ مہیا کرے گا، خوراک کھانا پینا بھی وہ مہیا کرے گا۔ اب یہ ساری ڈیوٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی لگا رکھی ہیں، تو اب مرد کیا اٹھ کے احتجاج کرنے لگ جائیں بھئی نہیں عورت جو ہے وہ کیوں نہیں ہمیں لباس مہیا کرتی، یا وہ ہمیں خوراک اور مکان جو ہے وہ کیوں نہیں ہمیں مہیا کرتی؟ نہیں، تقسیم کار جو ہے وہ اپنا اپنا ہے، وہ الگ الگ ہے۔ کچھ ڈیوٹیاں مرد کی ہیں، کچھ عورت کی ہیں، کچھ حقوق مرد کے ہیں اور کچھ عورت کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے مرد کے لیے، عورت کے لیے حضور نے فرمایا میں سونا بھی حلال کرتا ہوں، گولڈ جو ہے وہ حلال کرتا ہوں، عورت کے لیے ریشم کے لباس کی بھی اجازت دیتا ہوں، مگر مرد کے لیے نہ ریشم کے لباس کی اجازت ہے نہ مرد کے لیے سونا پہننے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک حکمت جو ہے وہ ضرور سامنے آ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مرد چوڑیاں پہن کے بیٹھا رہے گا وہ کرے گا کیا؟ بات سمجھیں؟ جو مرد چوڑیاں پہن کے بیٹھا رہے گا وہ دنیا میں کرے گا کیا؟ یا ریشمی لباس پہن کے تو شیشے کے آگے گھنٹہ گھنٹہ کھڑا رہے گا، اس نے مردانگی خاک دکھانی ہے باہر، وہ تو میک اپ میں مصروف رہا نا ساری لائف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو منع فرما دیا اپنی امت کے مردوں کے لیے، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خود سونے کی انگوٹھی پہنی۔ کیا کیا؟ سونے کی انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنی۔ اس وقت تک ابھی آپ نے سونے کے مردوں کے لیے حرام کرنے کا حکم جاری نہیں تھا فرمایا۔ میں بسا اوقات عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام میں احکام سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوئے ہیں، جو احکام منسوخ ہو چکے ہیں ان کی آپ 10 کتابیں بھر کے بھی دلیلیں لے آئیں تو وہ احکام حکم کے طور پر محفوظ تو رہیں گے مگر ان سے دلیل نہیں اب پکڑی جا سکتی، اس لیے کہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی، منبر پر حضور تشریف فرماتے، مسجد نبوی کے اندر سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنی مبارک انگلی سے، حضور نے اپنی مبارک فنگر سے وہ سونے کی انگوٹھی اتاری اور اتار کے حضور نے صحن مسجد میں پھینک دی، فرمایا یہ سونا میں اتار کے پھینک رہا ہوں اور اپنی امت کے مردوں پر حرام کر رہا ہوں۔ اس وقت اجتماع میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جس نے سونا پہنا ہوا تھا سب نے اتار کے وہیں پہ پھینک دیا، بلکہ ایک صحابی ایسے تھے، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، دیگر کتب کے اندر بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں حضور نے سونے کی انگوٹھی دیکھی، تاجدار کائنات نے جب انگوٹھی دیکھی، رنگ دیکھی، حضور نے خود پکڑ کر ان کے ہاتھ سے اتار کے پھینک دی اور فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص ایک آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے، فرمایا یہ آگ کا انگارہ ہے، یہ آگ ہے جو مرد اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں۔ حضور نے اتار کے پھینک دیا، جب حضور نے پھینک دیا تو کسی دوسرے شخص نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، گلی میں حضور تشریف لے گئے، تشریف لے کے بعد میں وہ جو صحابی تھے ان کو کسی اور شخص نے کہا، اس نے کہا حضور نے انگوٹھی پھینک تو دی ہے مگر تم اٹھا لو، اٹھا کے سونے کو بیچ تو لو نا، بیچ کے تو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، کسی اور کو گفٹ کر دو، کسی اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کو کسی کو دے دو، یہ سونا ہے اس کو اٹھا لو۔ وہ صحابی کہتے ہیں نہیں، جس چیز کو مصطفیٰ کریم نے پھینک دیا ہے میں اب اسے اٹھاؤں گا نہیں، جو مرضی لے جائے گلی سے اٹھا کے، میں اب اس کو اٹھانے والا نہیں ہوں۔ صحابہ کا ایمان اس طرح کا تھا، فرمایا حضور نے جو پھینک دیا میں کیوں اٹھاؤں گا، کوئی اور ہی اسے اٹھائے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مرد کے لیے ان چیزوں کو حرام کر دیا، فرمایا جو لباس پہنے گا مسلمان مرد تو ریشم نہیں پہنے گا، رنگ بھی ایک لباس ہی ہے، اور مسلمان سونا جو ہے وہ بھی نہیں پہنے گا۔ اور عورت کے لیے حضور نے فرمایا میں مسلمان عورت کے لیے ان دونوں چیزوں کو حلال فرماتا ہوں، مسلمان عورت جو ہے وہ ریشم کا لباس بھی پہنے گی اور مسلمان عورت سونا بھی پہنے گی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یاد رکھیے گا، حضور نے بعض اوقات ایسے لباس استعمال فرمائے ہیں جن کے اوپر کڑھائی کی ہوئی ہوتی تھی، جن کے اوپر کڑھائی کی ہوئی ہوتی تھی، آستینوں کے اوپر یا یہ جو گریبان ہے اس کے اوپر، اور وہ کڑھائی جو ہے وہ ریشم کی ہوتی تھی۔ وہ کڑھائی کس چیز کی ہوتی تھی؟ وہ ریشمی ہوتی تھی۔ یعنی معمولی طور پر خوبصورتی جو کپڑے کے اوپر ہوتی ہے اس میں اگر ریشم یوز ہو جائے تو اس ریشم سے منع مرد کو نہیں کیا جائے گا، اس ریشم سے مرد کو بھی منع نہیں کیا جائے گا، لیکن مکمل جو ریشمی لباس ہے وہ پہنا نہیں جائے گا مرد کے لیے، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مرد جو ہے وہ سونے کے، اگر وہ اپنی قمیض کے اندر، علماء نے فرمایا اگر اپنی قمیض کے اندر وہ بٹن سونے کا لگانا چاہے تو وہ لگا سکتا ہے، سونے کا بٹن اگر لگانا چاہے تو وہ لگا سکتا ہے، مگر سونے کی فنگر کے اوپر رنگ پہننا چاہے تو وہ پہن نہیں سکتا، اس کی اجازت نہیں۔ یہ اسکول بارے سے فرسٹ فرمس بس نوین بینتر فور صلاة العصر سو انشاءاللہ تبارک و تعالی بیس کل بیلت سینرے سرکہ حل فیر ہے سو بیس نوین حاستر دیسم کھن فور صلاة سو یہ اسکول بارے سے ہے بیس کل ایداغ بارے اس کل بیلت سینرے سرکہ حل فیر انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے اندر یہ جو لباس کے آداب ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے اندر حضور نے جبے کا استعمال بھی فرمایا ہے، جبے کا استعمال بھی بولیے فرمایا ہے، یعنی ایسا لباس جو نیچے جو ہے وہ پورا ایک ہی لباس جو ہے وہ ٹخنوں تک جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی استعمال فرمایا ہے۔ اور مختلف جو ہیں وہ شام کے بنے ہوئے جبے، ایران کے بنے ہوئے جبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں استعمال فرمائے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارک جو ہیں ان کے متعلق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ ارشاد فرماتی ہیں قالت کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القمیص، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہننے میں جو سب سے زیادہ لباس پسند تھا وہ قمیض تھا۔
وہ کیا تھا؟ وہ قمیض تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قمیض کو بڑے شوق کے ساتھ پہنا کرتے تھے۔ جبہ جو ہے وہ حضور نے بڑے شوق کے ساتھ پہنا ہے۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا۔ حضور کا ایک جبہ تھا ان کے پاس حضور کا وہ لباس تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جتنی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں موجود رہے، حضور نے اس کو پہنا ہے۔ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد وہ جبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی غالباً بلکہ یقیناً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخر میں ہوا ہے، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ وہ جبہ حضرت اسماء نے، جو حضرت عائشہ کی بہن ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ سے وہ جبہ لے لیا، اور وہ جبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مسلم شریف کی حدیث سے عرض کر رہا ہوں، وہ پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تبرک کے طور پر محفوظ رہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جانے کے 50-60 سال بعد بھی، صحیح مسلم شریف کی حدیث سے بھاگ ہے، 50-60 سال بعد بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور کا وہ جبہ میرے پاس تھا، تبرک کے طور پر تھا۔ جب کوئی شخص بیمار میرے پاس آتا تو ہم حضور کا وہ جبہ جو ہے اس کو پانی کے اندر بھگو کر وہ پانی اس مریض کو پلاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا، اس لیے کہ کسی عام انسان کے جسم کے ساتھ کپڑا لگ جائے اور چند دن یا چند گھنٹے اس کے جسم کے ساتھ لگا رہے تو اس کے جسم کی بدبو جو ہے وہ اس کپڑے کے اندر چلی جاتی ہے۔ کپڑا دھونے کے قابل ہوتا ہے، اس کو بندہ 1-2 دن بعد بغیر دھوئے ہوئے نہیں پہن سکتا، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ تھی، اس لیے حضور کے جبے میں بھی شفا تھی کہ تاجدار کائنات کے جسم اقدس سے جو پسینہ ظاہر ہوتا تھا اس سے بھی خوشبو آتی تھی۔ یعنی جسم کی قربت، یہ کیسے ہو سکے؟ جسم کی قربت کپڑے مبارک کو گندا نہیں تھی معاذ اللہ کرتی، اور وہ چونکہ حضور کے جسم پاک کے ساتھ ٹچ رہا تھا، اس لیے حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ حضور کے ظاہری وصال کے بھی 40-50 سال بعد بھی جب ہمارے پاس کوئی بیمار آتا تو ہم اس کا علاج یوں کرتے کہ حضور کے جبہ اقدس کو پانی کے اندر بھگوتے، وہ پانی اس کو پینے کے لیے دیتے، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور نے قمیض پہننے کو حضور بڑا پسند فرماتے تھے۔ اب جائز اور ناجائز، فرض اور واجب، وہ بحث الگ ہوتی ہے، اور پسند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر حیات مبارکہ میں حضور نے قمیض کا اور تہبند، جس کو کہتے ہیں نا تہبند، حضور نے اس کا استعمال فرمایا، اور سر کے اوپر حضور نے دستار مبارک زیادہ پہنی ہے، خالی بغیر دستار کے حضور نے ٹوپی جو ہے وہ بھی پہنی ہے، یعنی ٹوپی کا پہننا، کیپ کا پہننا یہ بھی سنت ہے، اور امامہ شریف کا سر کے اوپر پگڑی اور دستار کا باندھنا یہ زیادہ افضل سنت ہے، یہ زیادہ افضل سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے پر اپنے سر مبارک کو ڈھکا، یہ بھی لباس کے آداب میں سے ہے۔ حضور نے خالی جو ہے ٹوپی مبارک وہ بھی پہنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کے خالی دستار مبارک وہ بھی باندھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے ٹوپی پہن کے تو اس کے اوپر دستار اور امامہ مبارک جو ہے وہ بھی باندھا ہے۔ یعنی ان 3 طریق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جو ہے وہ ڈھکا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفید ٹوپی تھی، ایک سفید ٹوپی تھی، سفید کیپ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر وہ جمی رہتی تھی، مبارک سر پر جمی، یعنی کثرت کے ساتھ حضور اپنے سر مبارک پر سفید ٹوپی جو ہے اس کو پہنا کرتے ہیں۔ بقیہ کلر بھی آپ نے استعمال فرمائے ہیں، سیاہ رنگ کا امامہ شریف بھی آپ نے باندھا ہے، سفید کلر کا بھی آپ نے باندھا ہے، زرد کلر کا، یلو کلر کا وہ بھی آپ نے باندھا ہے، سرخ لباس بھی بعض اوقات حضور نے استعمال فرمایا ہے۔
یمن کی چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی. کس ملک کی بنی ہوئی؟ یمن کی چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑا پسند فرماتے تھے. اور سرخ دھاری دار چادریں بڑی خاص یمن میں بنا کرتی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑا لائک کرتے تھے, بڑا پسند فرماتے تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں خود کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا. 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا. 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا. میں حضور کی بارگاہ میں آدھی رات کو حاضر ہوا. حضور فرماتے ہیں کہ حضور نے سرخ رنگ کی یمنی چادر اوڑھی ہوئی تھی. اب حضرت جابر عاشق آدمی تھے, صحابہ کرام محبت کرنے والے تھے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرا دھیان آسمان کے چاند کے اوپر بھی پڑا. میں اس منظر کو یوں نوٹ کر رہا تھا کہ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا, کبھی حضور کے چہرے اقدس کو دیکھتا. کہتے ہیں حضور کو اتنی حسین لگ رہی تھی, اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میں بار بار کبھی چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی حضور کو دیکھتا ہوں. فرماتے ہیں میں بار بار دیکھا, اتنی بار دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند زیادہ پیارا ہے یا تاجدار کائنات کا چہرہ اقدس زیادہ پیارا ہے. فرماتے ہیں جب میں نے بار بار دیکھا تو میرے دل نے یہی فیصلہ کیا فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ کہ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ پیارا ہے. یمنی چادر حضور نے اس دن اوڑھی ہوئی تھی. فرمایا حضور کو بڑی پیاری لگتی تھی. ایک اور حدیث پاک کے ساتھ یاد آ رہی, حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور نے سیاہ رنگ کی چادر اوڑھی. حضور نے کس رنگ کی بولیے؟ سیاہ رنگ کی, سوٹ فارگے کی حضور نے چادر جو ہے وہ اوڑھی. اور خود حضور ارشاد فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ کو, فرماتے عائشہ بتاؤ تو صحیح مجھے یہ چادر کیسی لگ رہی ہے. فرمایا عائشہ بتاؤ مجھے یہ چادر کیسی لگ رہی ہے. حضرت ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ, یہ بڑا پیارا جملہ ہے, بڑا پیارا جملہ ہے. حضرت ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ, اس چادر کی سیاہی نے آپ کے حسن کی سفیدی کو, اور آپ کے حسن کی سفیدی نے اس چادر کی سیاہی کو 4 چاند لگا دیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ حضور نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں, یاد رکھیں حضور نے تہبند باندھا ہے اور قمیض جو ہے وہ لمبا بھی استعمال فرمایا, چھوٹا بھی استعمال فرمایا, مگر کھلا استعمال فرمایا. تنگ چست ٹائٹ فٹنگ والا لباس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اقدس کے لیے پسند نہیں فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستار مبارک جو ہے وہ بھی باندھی ہے. اب ہمارا نالج جو ہے وہ اتنا پیچھے چلا گیا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ لوگ آگے کی طرف جا رہے ہیں, اور میں یہ آپ کو دعوت فکر دینے کے طور پر عرض کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں لوگ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, لوگ دین میں آگے کی طرف ترقی نہیں کر رہے. اب ہمارے پاس جو نالج پہنچا ہے, اب میں آپ جتنے بھی آپ کے بچے آپ لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ کو اگر یہ عرض کروں کہ ایک شخص ہو یہاں پر جس نے سفید رنگ کا تہبند باندھا ہوا, سفید رنگ کی اس نے لمبی قمیض پہنی ہو, سفید رنگ کے اوپر اس نے دستار پہنی ہو, گاڑی مون ایئرپورٹ کے اوپر کھڑا ہو, مجھے یہ بتائیے غیر مسلم کو چھوڑ دیں, ہمارے آپ کی ایمان کی کیفیت یہ رہ گئی ہے, شاید ہمارے پاس معلومات کی ہی کمی ہے جس نے ایمان کو کمزور کر دیا, علم دین کی کمی ہے. میں بالکل دعوے سے آپ کو کہتا ہوں شاید میرے 90% مسلمان, میرے 90% مسلمان اس کو سب سے پہلے جو لقب دیں گے وہ کہیں گے یار چھڈو پینڈو یا بن رہے تھے, نہیں کہیں گے یار اس کو تو آداب مینرز ہی نہیں آتے ہیں. خدا کے بندوں مینرز ذات مصطفیٰ سے جنم لیتے ہیں. اگر آج ہم میں سے بالکل کوئی شخص وہی لباس پہنے جو تاجدار کائنات پہنا کرتے تھے تو ہماری زبانوں سے اس طرح کے الفاظ نکلیں گے, ہم نہیں یار اس کو تو پتہ ہی نہیں کس طرح کا لباس پہننا چاہیے. اب ذرا غور تو فرمائیں ہم کیا کہہ رہے ہیں, پتہ اس کو نہیں یا پتہ ہم کو نہیں جو ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں, پتہ ہم کو نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ظاہری میں ایک حدیث پاک میں روایت ملتی ہے کہ آپ نے ایک بازار میں کسی دکان پر کھڑے ہو کے شلوار کا سودا کیا ہے, شلوار کو خریدا ہے, سودا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بہت محتاط محققین جو ہیں ان کا یہ بھی فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار کو پہنا بھی ہے, حضور نے شلوار کو پہنا بھی ہے. اور یہ ساتھ ارشاد فرمایا بھی ہے کہ شلوار سے بڑھ کر پردہ کرنے والا کوئی لباس موجود نہیں ہے. یہ بھی ایک فرمان ایک حدیث پاک میں ہے. اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ حضور نے شاید خریدا تو ہے مگر پہنا نہیں, لیکن یہ بھی تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار کو پہنا بھی ہے.
اور قمیض مبارک بھی حضور کا پسندیدہ لباس ہے، اور سفید کلر حضور کا پسندیدہ لباس ہے، رنگوں میں سفید کلر حضور کا پسندیدہ رنگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو، یہ بہت پاکیزہ ہوتا ہے، اور اتنا مجھے پسند ہے کہ اسی رنگ کے کپڑوں کے اندر میں چاہتا ہوں اپنے مردوں کو کفن بھی دیا کرو۔ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس جو ہے اس کو پسند فرمایا ہے، اور سفید لباس کو پہنا ہے، اور فرمایا اپنے مردوں کو کفن بھی اسی میں دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حد میں نے آپ کو عرض کی، اسلام میں لباس کی حد یہ ہے، گرینڈ سے بس گرینڈ سے ایک ہے، ہر کلر جو ہے وہ کم و بیش وہ جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ جو بھی لباس مسلمان مرد پہنے یا مسلمان عورت پہنے، اس میں اتنا تنگ لباس نہ ہو کہ لباس کا مفہوم تو ہے جسم کو چھپا دینا، جسم کو چھپا دینا۔ اگر اس سے جسم ظاہر ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معافی دے جو آج کل کے حالات ہمارے بن رہے ہیں، اور جس طرح کا لباس ہماری مسلمان عورتوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے، وہ ایسا لباس ہے جو صرف اور صرف شاید دنیا کے چند دن تو آپ کو عزت دے گا، مگر قبر و حشر میں آپ کو وہ عزت نہیں دے گا۔ مسلمان عورت کے لیے اپنے سر کو ہر وقت ڈھانپ کے رکھنا لازم ہے، ہر وقت ڈھانپ کے رکھنا لازم ہے۔ ایسا نہیں جس سے ہماری بچیوں کا ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں پر غور کریں کہ کئی ہمارے ہاں اب بچیاں ایسی ہیں جو مسجد میں آتی ہیں تو سر پہ لے لیتی ہیں، اور جب مسجد سے باہر جاتی ہیں تو اسی وقت اتار دیتی ہیں۔ میں تو لوگوں کے احوال سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، ہمارے ہاں ایسے لوگ ذہنی طور پر ہم اتنا احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارے بعض بچے اور بعض بچیاں تو گھر سے کپڑے اور پہن کے نکلتے ہیں، چھپا کے والدین سے کپڑے رکھے ہوتے، ہائسن میں جا کے بدل کے اسکول پہن کے اور جاتے ہیں، مسجد میں آ کے اور لباس، مسجد سے باہر اور لباس۔ کیا مسجد کے باہر خدا اور ہے یا مسجد کے اندر بھی خدا اور ہے؟ اس بات کو میری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سمجھنا ہے کہ جب مسجد کے اندر آپ نے بال چھپائے ہیں تو مسجد کے باہر کیوں نہیں جا کے چھپائے؟ کیا مسجد کے باہر کوئی اور خدا رہتا؟ معاذ اللہ۔ کیا مسجد کے باہر کوئی اور ہمارا جا کے معاذ اللہ کوئی نبی بدل جاتا ہے باہر، یا خدا بدل جاتا ہے، یا قرآن بدل جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ہمیں بات؟ یہ تو محرم رشتے جو ہیں، میں نے کیا عرض کیا شروع میں، ذمہ داری سے کر رہا ہوں، محرم رشتے جو ہیں ان سے بھی سر کے بالوں کا پردہ ہوتا ہے۔ باپ، بھائی اور بیٹے سے بھی سر کے بالوں کا پردہ ہوتا ہے، بھانجے اور بھتیجے سے بھی سر کے بالوں کا پردہ ہونا چاہیے، یہ زیادہ افضل اور اولا ہے۔ مسجد کے اندر آ کے حجاب تھوڑا سا لے لینا، باہر جا کے چھوڑ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف یہ نہیں چاہتا، اب اس کے اندر جو ایکچولی جو نفسیاتی طور پر پرابلم ہوتی ہے، وہ پرابلم یہ ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مجلس میں جائیں گے تو سر سے کپڑا اتار دیں گے پھر عزت ہوگی، اس مجلس میں جائیں گے سر کے اوپر کپڑا لے لیں گے تو پھر عزت ہوگی۔ نہیں میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، صرف اپنی دنیا کو، عزت کو نہ دیکھو، اس عزت کو بھی تو دیکھو جو قبر و حشر میں انسان کو ملنی ہے۔ ہمیں قبر میں بھی عزت چاہیے، ہمیں حشر کے میدان میں بھی عزت چاہیے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جو پیش ہونا ہے، اگر اس دن عزت نہ رہی تو دنیا کی چند روزہ عزت کا کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا کی عزت تو کچھ بھی نہیں بنا سکے گی۔ اور پردے کا کلائمیکس اگر آپ کو عرض کروں، کلائمیکس پردے کا عرض کروں تو وہ تو اس طرح ہے کہ ہماری 11ویں شریف کی بھی تقریب ہے، بس آخری بات عرض کر کے تو میں ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور سیدنا غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا طویل واقعہ ہے، بس میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضور غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ ابھی چھوٹے تھے، ینگ تھے، ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک سفر کے اوپر جا رہے ہیں، کسی نہر، ندی، دریا کے کنارے چڑھ رہے ہیں، سخت بھوک لگی ہوئی ہے، کافی دیر ہوگی کھانا نہیں کھایا، کئی دن گزر گئے کھانا نہیں کھایا۔ جا رہے ہیں تو اس نہر کے اندر ایک سیب جو ہے، سیب ایپل جو ہے وہ تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ سیدنا غوث العظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد گرامی نے شدید بھوک کی وجہ سے اس نہر سے اس ایپل کو اٹھا دیا،
اٹھا کے کھایا، آدھا ابھی کھایا تھا آدھا ابھی رہتا تھا، آدھا کھایا آدھا رہتا تھا۔ دل میں خیال آ گیا کہ ابو صالح آج تو اس ایپل کو کھا رہے ہو، پتہ نہیں یہ ملکیت کس کی ہے، یہ ہے کس کا جو دریا میں بہہ کے آ رہا ہے۔ قیامت والے دن اس مالک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کیا، یا اللہ میرا ایک ایپل گر گیا تھا نہر کے اندر، وہ جس بھی بندے نے کھایا ہے آج میں اس سے اپنا حساب مانگتا ہوں۔ تو ابو صالح قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جاؤ اس سیب کے مالک کو تلاش کر کے اپنا گناہ بخشوا لو۔ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سینس نے کام دیا وہ یہ تھا کہ اس طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے، شاید اسی طرف کوئی آگے باغ ہو جہاں سے یہ سیب اس کے اندر آ گرا ہو۔ تھوڑی آگے گئے، مختصر کرتا وہ باغ جو ہے وہ مل گیا۔ ایک باغ جو ہے وہ نہر کے کنارے پر تھا، اس میں سیب کے درخت بھی تھے، شاہیں جو ہیں وہ نیچے ڈھلک رہی تھی۔ آپ نے اندازہ لگا لیا کسی باغ سے سیب یہاں پہ آ کے گرا ہے۔ اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے، وہ آگے اللہ کے ولی تھے جو بیٹھے تھے، ان کو جا کے عرض کیا، حضور آپ کے باغ سے سیب گرا ہے، یہ سیب میں نے آدھا کھا لیا، آدھا میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، آپ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، قیامت والے دن مجھ سے یہ حق نہ مانگیے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کچھ دے نہیں سکوں گا۔ وہ بھی پہچان گئے کہ یہ نوجوان بڑے تقوی والا صالح ہے۔ انہوں نے اس صالح نوجوان کو کندن بنانا چاہا۔ انہوں نے فرمایا بھائی میں قصور تو معاف کرتا ہوں لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ عرض کی حضرت شرط بتا دیجئے۔ فرمایا شرط یہ ہے کہ اتنے سال بعد نے 13 سال تک لکھا ہے، فرمایا اتنے سال میرے باغ میں مالی کے طور پر کام کرو، میں قیامت والے دن نہیں پوچھوں گا۔ سیدنا غوث الاعظم کے والد گرامی جو ہیں اس بات کو مان گئے، فرمایا میں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حق نہیں دے سکتا۔ سال ہا سال تک خدمت کی، سال ہا سال تک خدمت کی، آدھا سیب جو کھایا تھا اس کو بچانے کی خاطر کہ قیامت والے دن مجھ سے یہ سوال نہ ہو۔ آج لوگوں کی زبانیں اولیاء اللہ پر دراز ہیں، لوگوں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں اولیاء اللہ پر۔ لوگوں حرام مال کے کاروبار کرنا اور اولیاء اللہ کی باتیں کرنا شرم بھی نہیں رہے گی لوگوں کے اندر۔ حرام مال سے کپڑے پہنے، حرام مال سے خوراک لے کے کھانی، کہاں وہ اولیاء؟ حرام تو بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ میں کہتا ہوں حلال مگر مشکوک، حلال مگر مشکوک، وہ بھی اپنے گلے سے نیچے نہیں تھے اتارتے۔ ہم حرام کھا کے اولیاء کو باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے کم و بیش 10 12 13 سال تک اس باغ کے اندر مالی کے طور پر خدمت کی۔ کس طور پر؟ مالی کے طور پر خدمت کی، تاکہ وہ جو آدھا سیب غلطی سے کھا لیا اس کا قصور معاف ہو جائے۔ جب وہ 10 12 سال جتنی بھی مدت تھی گزر گئی، ان کے باغ کے جو مالی جو تھے اللہ کے ولی پھر ان کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی اب میرا قصور معاف ہو جائے۔ انہوں نے کہا قصور تمہارا معاف ہو گیا، شرط پوری ہوگی، بس ایک شرط اور ہے، وہ پوری کر دو، وہ پوری کر دو تو قیامت والے دن بالکل ہی نہیں پوچھوں گا۔ اب پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا عرض کی حضرت آپ دوسری شرط بھی بتا دیں، میں تو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سوال کا جواب نہیں دے سکتا آدھے سیب کا۔ انہوں نے فرمایا بس ایک آخری شرط یہ رہ گئی ہے، میری ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لو تو میں تمہارا قصور معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا حکم کیجئے۔ فرمایا شرط صرف یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے معذور ہے، چل نہیں سکتی، کانوں سے بہری ہے، سن نہیں سکتی، زبان سے گونگی ہے، بول نہیں سکتی۔ اس طرح کی بیٹی اگر اس سے شادی کر لو تو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں کرنا۔ حضرت ابو صالح حضور غوث الاعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی، آپ تھوڑی دیر سوچ میں تو ضرور پڑے ہوں گے، پھر دل نے گواہی دی ابو صالح دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، مومن کی ہر پلاننگ دنیا تک محدود نہیں ہوتی، مومن کی پلاننگ دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ اس طرح کے مومن اب ہم ہی پیدا ہوئے ہیں جو اپنی ہر پلاننگ صرف دنیا تک رکھتے ہیں، ہر پلاننگ صرف دنیا تک۔ لباس پہننا ہے، دنیا تک کی پلاننگ ہے کہ اس طرح کا لباس اس مجلس میں پہن کے جاؤں تو عزت ملے گی، اس کا خیال ہی نہیں کہ مجھے عزت میدان حشر میں بھی تو چاہیے، صرف دنیا میں تو نہیں مجھے عزت چاہیے، مجھے تو قبر میں بھی فرشتوں کے سامنے بھی مجھے عزت چاہیے۔
مجھے حشر کے میدان میں بھی عزت چاہیے. ہمارے ہاں تو سارا دار و مدار صرف دنیا تک رہ گیا ہے. ابو صالح کے دل نے گواہی دی کہ ابو صالح جو کچھ کہتے ہیں مان لو، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہیں اٹھانا پڑے گی. فرمایا میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. وہ جو ولی اللہ تھے باغ کے مالک، انہوں نے نکاح کر دیا. فرمایا وہ حجرہ ہے، وہ سامنے کمرہ ہے، وہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کے لیے ہے. حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غوث العظم کے والد گرامی، آپ اس کمرے میں جب گئے، جو ہی کمرے کے اندر جا کے داخل ہوئے تو دیکھا آگے جو بیڈ پر، جو چارپائی پر لڑکی بیٹھی ہے، جو عورت بیٹھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، اس کے کان بھی ٹھیک ہیں، اس نے زبان سے السلام علیکم بھی بولا ہے، وہ چلتی پھرتی بھی ٹھیک ہے. جب یہ دیکھا تو حضرت ابو صالح دوڑ کر کمرے سے باہر آ گئے، یہ خیال کر کے کہ شاید اس گھر کے اندر کوئی 2 شادیاں نہ ہوں، میں کسی غلط کمرے میں نہ چلا گیا. پھر واپس ان کے پاس پہنچے. وہ باغ کے مالک اللہ کے ولی جو باپ کے سسر بن چکے تھے، عرض کی حضور آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ میری بیٹی وہ ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو زبان سے گونگی ہے، جو پاؤں سے لولی لنگڑی چل نہیں سکتی. میں کمرے میں گیا ہوں، کمرے میں تو بالکل ہر لحاظ سے ایک مکمل عورت جو ہے، اس کے اندر کوئی ظاہری عیب نہیں، وہ کمرے کے اندر بیٹھی ہے، کہیں میں غلط کمرے میں تو نہیں چلا گیا. حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے تو صرف تیرا امتحان لیا، قصور تو میں تیرا پہلے دن معاف کر چکا تھا جس دن تو نے آگے معافی مانگی تھی. امتحان صرف اس لیے لیا، اور بتانا یہ چاہتا ہوں میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ جب سے میری بیٹی عاقل بالغ ہوئی ہے اس کی نظر کسی غیر محرم کے چہرے پر نہیں پڑی. میں نے اپنی بیٹی کو پاؤں سے معذور اس لیے کہا تھا کہ جب سے میری بیٹی بڑی ہوئی ہے اس دن سے لے کر میری بیٹی نے کسی غیر محرم کے گھر میں بھی پاؤں نہیں رکھا. جب سے میری بیٹی بڑی ہوئی ہے تب سے میری بیٹی نے اپنے کانوں سے غیر محرم کی آواز نہیں سنی. میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم سے زبان سے بول کے بات نہیں کی. فرمایا میں نے صرف یہ تمہیں دکھانا تھا کہ میں اس بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کر رہا ہوں جو ہر لحاظ سے نہ اس نے غیر محرم کو دیکھا ہے کبھی، نہ غیر محرم سے کبھی باتیں کی ہیں، نہ اس نے کوئی اللہ کے ذکر کے سوا کبھی کوئی بات کی ہے، نہ پاؤں سے چل کے کبھی کسی غیر محرم کے گھر گئی ہے. جب باپ اس عظمت کا عالم ہو کہ حلال مشکوک کھا لے تو 13 سال نوکریاں کرتا رہے، ماں اس عظمت کی عالم ہو کہ غیر محرم کو دیکھے سنے بات تک نہ ساری عمر کی ہو، تو اس گود میں جا کر غوث العظم پیدا ہوا کرتے ہیں. وہ گود ہوتی ہے جو 11ویں والے پیر کو جنم دیتی ہے. لیکچرز ہیں، باتیں ہیں، لوگوں صرف یہ کچھ رہ گیا ہمارے ذمہ، لیکچر اور باتیں ہیں بس. میٹنگیں ہیں ساری، اولاد کی تربیت، یہ ہو جائے اولاد کو، وہ ہو جائے، کہ زبانی کلامی چسکا بن گیا اولاد کو ڈسکس کرتے رہنا. ہم خود دیکھیں ہم کس لیول پر ہیں. ہم مسجد میں اور لباس رکھتے ہیں، مسجد سے باہر اور لباس رکھتے ہیں، ہم اس لیول پر ہیں. ہم نے اولادوں کو کیا دینا؟ ہمارے تو رزق حلال نہیں، ہم اولادوں کو کیا دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، حالانکہ اس کی خوراک حرام ہے، حالانکہ اس کا لباس حرام ہے، حالانکہ اس کے جسم کے اندر جو گوشت بن رہا ہے وہ حرام کے مال سے بن رہا ہے، اس کی دعا فرمایا کیسے قبول ہوگی؟ آخری ارشاد آپ کو آپ کے پیارے رسول اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر کے تو ختم کرتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما. فرمایا دو قسم کے لوگ ایسے ہیں، یہ ماؤں بہنوں کے لیے خصوصی توجہ کا حامل ہے. فرمایا 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے اپنی ظاہری زندگی میں ابھی تک نہیں دیکھا، مگر مجھے اس کی خبر دی گئی ہے. میں اپنے علم غیب کی روشنی میں جو اللہ پاک نے مجھے عطا کیا تمہیں بتاتا ہوں. قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے میرے بعد، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے پاس بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جسے وہ لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کے اوپر تشدد کریں گے، دہشت گردی کریں گے. فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو بیلوں کے دموں کی طرح اپنے ہاتھوں میں کوڑے رکھیں گے اور وہ دوسرے لوگوں کو اس سے ماریں گے. یا رسول اللہ دوسری قوم کون سی ہے؟ فرمایا دوسری وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات.
ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری ایسی عورتیں میری ظاہری حیات پاک کے بعد پیدا ہو جائیں گی جو لباس تو پہنیں گی مگر لباس پہننے کے باوجود ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا۔ لباس تو پہنیں گی مگر لباس پہننے کے باوجود جسم نظر آ رہا ہوگا۔ فرمایا وہ کیسی ہوں گی؟ ممیلات مائلات، حضور نے فرمایا وہ خود بھی راہ حق سے ہٹی ہوئی ہوں گی اور دوسری عورتوں کو بھی راہ حق سے ہٹانے والی ہوں گی۔ کأسنمۃ البخت المائلہ، حضور نے فرمایا ان کے سر جو ہیں وہ قبر و حشر میں بہت بڑے بڑے اونٹوں کی طرح عذاب کی صورت میں کر دیے جائیں گے، پختی اونٹوں کی طرح فرمایا کر دیے جائیں گے۔ اور سن لو، لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا بین ریحھا لا یوجد من مسیرۃ قضا و قضا۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں اطلاع دے کے جا رہا ہوں کہ ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو کو ہی پا سکیں گی۔ اور فرمایا حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے، اتنی دور سے آتی ہے، یعنی مراد یہ کہ بہت میل ہا میل دور سے جنتیوں کو جنت کی خوشبو آئے گی۔ فرمایا مگر میرے پردہ فرمانے کے بعد ایسی عورتیں دنیا میں آ جائیں گی جو لباس تو پہنیں گی مگر جسم نظر آ رہے ہوں گے۔ فرمایا ایسی عورت خود بھی راہ حق سے ہٹی ہوئی ہے، دوسروں کو بھی راہ حق سے ہٹا رہی ہے، کیونکہ انسان نفس پرست ہوتا ہے۔ فرمایا دوسروں کو بھی راہ حق سے ہٹا رہی ہے ایسی عورتیں۔ فرمایا نہ ہی جنت میں جائیں گی، جنت میں جانا تو دور کی بات، حضور فرماتے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ فرمایا حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے میل ہا میل سے آ رہی ہوتی ہے، میل ہا میل سے آ رہی ہوتی ہے۔ لباس ایسا پہننا ہے مسلمان مرد کو اور مسلمان عورت کو، جو اسلام کے آداب ہیں۔ وہ اگر پینٹ شرٹ بھی پہنتا ہے اس بات کا مسلمان مرد بھی دھیان رکھے کہ وہ ٹائٹ تنگ اور فٹنگ والی نہ ہو، اس کو کھلا ہونا چاہیے جس سے جسمانی اعضاء ابھر کے سامنے نہ آئیں۔ بس یہ اصول میں نے عرض کر دیا اسلام کا، اور عورت کے لیے بھی یہی اصول ہے اور مسلمان مرد کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اس کے جسمانی اعضاء نہ ابھر کے سامنے آتے ہوں، لباس جو مرضی پہن لے مگر اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کی روشنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسندیدہ لباس ہے وہ حضور نے شلوار قمیض کو پسند فرمایا ہے، شلوار قمیض کو پسند فرمایا ہے۔ ہم نے یہاں پر اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتی ہے، شلوار قمیض کو اس لیے یونیفارم کے طور پر رکھا ہے کہ جب یہاں آئیں تو یہ عمر ہے سیکھنے کی، یہ عمر ہے عادت ڈالنے کی۔ اگر اس عمر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس نہیں پہنیں گے تو کب پہنیں گے؟ اس لیے مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے باپ، بھائی، مرد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کریں، ہمارے ساتھ سمروائز کریں اور گھر میں بچوں کی ان باتوں کی نصیحت کریں کہ بیٹا اس وقت جب آپ جائیں تو کم سے کم ایسا لباس پہن کے جائیں جو کہ سنت کے قریب ہوتا ہے، سنت کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا اور اپنے نبی کا راستہ جو ہے وہ عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی ہم مین گانگ اثر